بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارا پاکستان کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت گیسٹ جو موجود ہیں وہ پاکستان سے خصوصی طور پر ہمارا جو آج والتھمسٹون میں کنونشن منعقد ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. تو وہ انتہائی معتبر اور جانی پہچانی شخصیت ہے جو کہ ابھی آپ کو میں ان سے ان شاء اللہ تعالیٰ متعارف کرواتا ہوں کہ جو آل پاکستان مسلم لیگ کے موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں, اور اس سے پہلے وہ پاکستان 2 دفعہ وزیر بھی رہ چکے ہیں. تو وہ کوئی اور نہیں ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد امجد چودھری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیات آپ نے سے وقت نکال کے یہاں پہ یو کے میں خصوصی طور پر تشریف لائے کنونشن میں شرکت کے لیے. تو تمام اے پی ایم ایل یو کے کی طرف سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سر. میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج لندن میں موجود ہوں, اور آج ہی کے دن ماشاءاللہ سننے میں جو آیا ہے کہ بہت ہی اچھا ایک کنونشن آپ لوگ ارینج کر رہے ہیں, اور خاص طور پر آپ نے مدعو کیا, میں آیا ہوں. تو انشاءاللہ آل پاکستان مسلم لیگ جو کہ پاکستان میں تو کافی حد تک آرگنائز ہو چکی ہے, اور اب جو اوورسیز چیپٹرز ہیں ان کی بھی ہم ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں اور کنونشنز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آج کے کنونشن کے بعد اس پارٹی میں مزید استحکام آئے گا, منظم ہوگی, اور جو ہمارے باہر دوست بہن بھائی بزرگ رہتے ہیں ان کی انکریجمنٹ بھی ہے, ان کا ایک جو لائزن تعلق ہے پاکستان میں اپنے لوگوں سے وہ بھی مضبوط ہوگا, اور ہمیں پارٹی کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. ماشاءاللہ سر. سر اس کے علاوہ کیونکہ آپ پاکستان فرسٹ ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جو کہ ہمارا پارٹی کا چینل ہے, تو اس پہ بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ایک اور مائل سٹون جو ہم نے آپ کی رہنمائی میں اچیو کیا ہے, تو اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ جو ہمارا یہ نیا چینل جو کہ آپ کی رہنمائی میں لانچ ہوا ہے. انٹرو تو پہلے بھی ہوتے رہے ڈفرینٹ, وہ جو ہمارے نیشنل ٹی وی ہیں اس پہ چلتے رہے, لیکن یہ آج کچھ زیادہ ہی ڈفرینٹ فیلنگ ہے. ویری انسائڈ آئی فیل ویری ہیپی کہ آج ہم اپنے چینل میں اور اپنے ہی پروگرام میں جو کہ ہماری پارٹی سے وابستہ ہے تو اس میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پر ایکسکلوسیولی یہ جو بھی ہماری بات ہوگی یہ ہمارے اے پی ایم ایل کے جو ورکرز ہیں وہ ورلڈ وائڈ وہ اس کو دیکھ سکیں گے, جان سکیں گے. اگر انہیں میرے بارے میں کچھ جاننا ہے, ہمارے قائد پرویز مشرف صاحب کے بارے میں جاننا ہے, یا کبھی ہم نے اسپیچ ڈلیور کرنی ہے, یا جو کوئی ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو پارٹی اینڈ قائد, وہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ ول گیو اے گڈ بینیفٹ ٹو آل آف آور ورکرز اینڈ آفس بیئرر. اٹس اے گڈ ایفرٹ. تھینک یو. وی مسٹ اپریشیٹ یور دس. تھینک یو سر. تھینک یو سر. سارا کریڈٹ اینڈ آف دا ڈے ٹیم کے علاوہ سب آپ کو جاتا ہے, کیونکہ آپ ہمیں وہ جو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں, جس طرح سے کمفرٹ زون آپ نے دیا ہوا ہے, سب دل لگی سے کام کر رہے ہیں, اور پارٹی کو ایک بالکل زیرو لیول سے آپ اٹھا کے جس جگہ پہ لائے ہیں, آپ مبارکباد کے اور حراج تحسین کے مستحق ہیں. تو اس کے بعد میں تھوڑا سا پرسنل, کیونکہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب شخصیت ہیں کہ آپ نے پارٹی کو بھی ایک اچھے طریقے سے رن کر کے دکھایا. اس سے پہلے آپ وزیر بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور ایک کامیاب بزنس مین ہے. تو تھوڑا ہمارے پارٹی ورکرز کے لیے بھی اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آپ نے کس طرح یہ کامیابیاں حاصل کی, کہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا, اور آج آپ اس مقام پہ جب پہنچے ہوئے ہیں تو کیا کیا, تاکہ ہم بھی کچھ آپ سے سبق سیکھ کے کوئی آپ کے فٹ سٹیپس پہ چل کے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کچھ اچیو کریں ہم لوگ بھی نا. تو بہت شکریہ افضال صاحب. اور مجھے خاص طور پہ یو کے میں آ کے ایک چیز بہت اچھی لگی کہ یہاں پہ جو آپ کی آرگنائزیشنز ہے اس میں لوگوں کے اندر وہ جو ایک پیار محبت جذبہ اور لگن ہے کام کرنے کی, پھر کلیکٹیولی کام کرنے کی, یہ بہت اچھا ہے. کیونکہ ان دا پاسٹ مطلب ہمیں خبر آتی رہی کہ کچھ ڈفرینٹ لوگ ہیں یا اپنے نیچرلی آئیڈیاز نہیں ملتے تو پرابلمز آتی ہیں, لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت مختصر ٹائم میں ان سب کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا ہے, اور یہ آپ کو فالو کر رہے ہیں, اور آپ اچھے طریقے سے یو کے کا چیپٹر چلا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. دوسرا, مجھے جیسے بات کرتے ہیں تو میں بالکل اوپنلی میں بتانا چاہوں گا کہ میرا کسی پولیٹیکل فیملی سے تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی بہت بڑے بزنس فیملی سے میرا تعلق تھا. تو آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن, تو آئی فیل پراؤڈ ٹو سے دیٹ.
اور میں نے بزنس میں بھی اور پہلے اپنی ایجوکیشن میں، پھر بزنس میں، پھر پالیٹکس میں جو بھی کچھ ہے محنت سے اور دوستوں کی تعاون سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے حاصل کیا ہے. لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ اپنی پوزیشن بننا چاہتے ہیں، یا آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ٹارگٹ آپ رکھتے ہیں اور اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی جو نیت ہے نا انر، اگر وہ صاف ہے، اف یور نیت صاف ہے اور آپ محنت کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور لگن سے آپ ایک جد و جہد میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اس میں ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. تو یہی میرا موٹو ہے. میں جب ایجوکیشن کے بعد اس میں آیا بزنس میں، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے کسی کو بھی نقصان پہنچائے بغیر، کسی کے ساتھ زیادتی کیے بغیر، دھوکہ دیے بغیر، میں نے بالکل صاف شفاف میں نے کام کرنا ہے، اور جو میں نے سوچ لینا ہے میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے یہ بزنس ہونا چاہیے، یا میں اس بزنس کے اس لیول پر پہنچوں. اس میں سال بھی لگے، لیکن ایسا کوئی مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میں نے ایسا کوئی وینچر سوچا ہو اور وہ میں حاصل نہ کیا ہو، چاہے سال میں ہوا، 3 میں، 5 میں ہوا. سیم از لائک پالیٹکس ہے. تو میں نے پی ایم ایل کیو سے آئی اسٹارٹیڈ ود مائی کیریئر. تو وہاں پہ میں نے کام کیا، لائک جب پی ایم ایل کیو بنی تھی، بلکہ جب بن رہی تھی، تو رائٹ فرام دیٹ ٹائم آئی واز ود دیم، چودھری صاحبان کے ساتھ. اور پھر میں وہاں پہ آئی اسٹارٹیڈ ود ایز اے پریزیڈنٹ اے پی ایم، پریزیڈنٹ فیڈرل کیپٹل سے میں نے کام شروع کیا. اس کے بعد جب میں نے چھوڑا تو اس وقت میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا پی ایم ایل کیو میں. اور وہ تب میں نے چھوڑا جب ہمارے اپنے محسن دوست اور ہمارے قائد پرویز مشرف صاحب نے ارادہ کیا کہ پارٹی بننی چاہیے. پہلے تو ہماری یہی کوشش تھی، ہم نے ان کو کہا کہ یار آپ پی ایم ایل کیو میں ہی آ جائیں بجائے اس کے کہ ہم نئی پارٹی بنائیں. تو اس پہ ہم نے کوشش کی، لیکن وہ بات میچور نہ ہو سکی. تو فائنلی 2010 میں ہمیں اپنی پارٹی بنانی پڑی. تو اس وقت سے پھر ابھی ہم پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہیں. اور شروع میں آئی واز سینئر وائس پریزیڈنٹ. تو اس کے بعد جب ہمارے پرانے سیکرٹری جنرل صاحب نے ریزائن کیا اور پرویز مشرف صاحب پاکستان آئے تھے مارچ 2013 میں، تو اس وقت سے آنورڈ ابھی تک میں سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کا. اور کوشش یہی ہے کہ اچھے طریقے سے کام کریں، سب کو ساتھ لے کے چلیں. پارٹی کو کافی ہم نے مضبوط کیا ہے، منظم کیا ہے، بے شمار نئے لوگوں کو لے کے آئے ہیں. ہم نے پرانوں پہ زیادہ وہ اکتفا نہیں کیا کہ ویل پرومیننٹ جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل ان کو لائیں اور ان کے نام کی وجہ سے پارٹی چلائیں. نہیں، ہم نے محنت سے نئے لوگ، ینگ لوگ، انرجیٹک اور جو ڈیووٹڈ تھے اور جو چاہتے تھے کہ پاکستان میں چینج آئے، پاکستان ترقی کرے، عوام خوشحال ہو، اور پرویز مشرف کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے، ان کو ہم نے لیا ہے. اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں جو یو کے میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح باقی صوبوں میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی اب اچھے طریقے سے چل رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس چیز پہ اٹریکٹ کیا کہ آپ پولیٹکس میں آئیں، اور پھر فردر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے آپ کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ آپ پاکستان میں صرف مشرف صاحب کا انتخاب کریں؟ لیڈر تو اور بھی بڑے موجود ہیں، مشرف صاحب ہی کیوں؟ تو کیا چیزیں تھیں جو آپ کو پولیٹکس میں لائی اور پھر مشرف صاحب کے پلیٹ فارم پہ لائی؟ دراصل میں زیادہ تو جو میرا تھا کہ آئی واز مور ان دا بزنس، اور ہمارا فارماسیوٹیکل کا بزنس ہے، مینوفیکچر کرتے ہیں، لوکل بھی سیل کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی تو اس میں ہم زیادہ تھے، اور اسی ریفرنس سے آئی واز ممبر چیمبر آف کامرس پنڈی میں، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے وہ وائس پریزیڈنٹ بنایا چیمبر کا. تو اس دور میں کچھ جب پرویز مشرف صاحب کا بھی دور آیا، تو وہاں پہ ہمارے لوکل راول پنڈی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ کے کچھ فلائی منصوبے تھے. تو وہ میں نے کور ہیڈ کوارٹر سے اور مشرف صاحب کی ٹیم سے مل کر کچھ کام شروع کیا. تو اس وقت آئی واز ناٹ ہیونگ اینی انٹرسٹ ان پولیٹکس، لیکن میں نے ویلفیئر کے کام سے وہ شروع کیا. تو اچھا کام تھا. اور اسی طرح پھر مشرف صاحب سے ایک تعلق بن گیا، ان کی ٹیم سے تعلق بن گیا. اور پھر جب پی ایم ایل کیو بنی تو پھر اسی مشاورت میں ہم پی ایم ایل کیو میں جوائن کر لیا. تو دیٹ واز دا بگننگ آف مائی پولیٹیکل کیریئر. تو بٹ اٹ اسٹارٹیڈ فرام دی ویلفیئر ایکٹیویٹیز. میری اپنی ایک اور این جی او ہے شیلٹر انٹرنیشنل کے نام سے، جس کے حوالے سے ہم
راولپنڈی میں, اسلام آباد میں ویلفیئر پروجیکٹ کرتے تھے, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, اور اس طرح جو ڈسیبلڈ ہیں لوگ, اسپیشل جو اٹینشن چاہتے ہیں ان کے لیے کام کیا. تو اس کام کو پھر میں نے یہ دیکھا, جو مجھے سمجھایا گیا کہ اگر آپ کچھ بھی بہتری چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں, تو پھر یو نیڈ اے بگر پلیٹ فارم, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو ریسورسز بھی ہوں, مین پاور بھی ملے, آپ کا ویژن بھی بڑھے اور آپ کو لوگ بھی مل جائے. تو وہ پھر جب میں اس بات سے آئی واز کنونس, تو میں نے سوچا کہ میں جو اپنے لیول پہ اپنے پیسے سے ایک لمیٹڈ سکیل پہ جو کام کر رہا ہوں, تو اگر مجھے پولیٹیکل پلیٹ فارم ملتا ہے تو میں شاید زیادہ کر سکوں گا. تو وہی بات ہوئی کہ جب میں اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کا صدر بنا, تو آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے حکومت کے ساتھ مل کر, اس وقت وزیر اعظم شوکت عزیز تھے, پرویز مشرف صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے, تو 8.25 ارب روپے کا ایک پیکج میں نے منظور کرایا فار دی ڈیولپمنٹ آف فیڈرل کیپٹل. تو وہی میرے ایک ذہن میں چیز تھی نا, مطلب مجھے یہ شوق نہیں تھا میں منسٹر بنوں, میں وزیر بنوں, وزیر اعظم یا اس طرح کی کسی چیز میں جاؤں. میرا زیادہ یہ تھا کہ جو بھی ریسورسز ہیں, پبلک کے ریسورسز ہیں, وہ پبلک پہ خرچ ہوں. تو وہ پیکج بنایا, اللہ کا شکر ہے ان دنوں اسلام آباد میں بہت ترقی ہوئی, پورا اسلام آباد کا نقشہ چینج ہو گیا, گاؤں دیہات میں مطلب ڈیولپمنٹ ہوئی. تو لوگوں کو بیسک فیسلٹیز دی ہم نے, پانی پینے کا صاف دینے کی کوشش کی, کچھ جگہوں پہ گیس پہنچائی گئی, روڈز بنی, نالیاں گاؤں میں پکی کی گئی, راستے بنے. تو بیسک پھر ہم نے 2 ہاسپٹل کی وہاں بنیاد رکھی جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. جتنے سکولز ہیں ان کو ہم نے کہا ماڈرن کیا جائے, یونیورسٹی بنائی جائے, پروفیشنل کالجز بنائے جائے. تو اس سارے بجٹ سے ایک پورا ایک سیٹ اپ ہم نے کریٹ کیا. تو وہ بس اسی طرح پھر آگے چلتا گیا. اور ایک دن آیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہ پرویز مشرف صاحب جنہوں نے پاکستان جب سے بنا تب سے لے کے اب تک, ہی واز دی اونلی ون جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بھی بہتر کیا, ترقیاتی کام بھی کیے, لوگوں کے پاس پیسہ بھی تھا, روزگار بھی تھا, چیزوں کے پرائسز بھی کنٹرول میں تھی. تو وہ ایک اچھا دور تھا. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ ہی از دی رائٹ پرسن, اس کے ساتھ مل کے فردر کام کیا جائے. تو مطلب ہم اس پارٹی میں پھر APML بنائی, اور تب سے لے کے اب تک پرویز مشرف کے ساتھ ہیں. حالانکہ اس دور میں بہت سارے لوگوں نے, پارٹیز نے بھی اپروچ کیا اور کچھ افواہیں بھی پھیلیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی ملاقاتیں کی, دوسرے لوگوں نے بھی کی, PTI والوں نے بھی کی, مطلب سب سے تعلقات ہیں کیونکہ دوست وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. تو تمام آفرز کے باوجود, ریومرز کے باوجود, فرام دا ڈے ون مطلب آئی ایم ود پرویز مشرف, اور انشاءاللہ جب تک پالیٹکس ہے ان کے ساتھ ہیں. نہیں ماشاء اللہ سر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جس طرح سے آپ نے ان کا کاروان آگے لے کے بڑھے ہیں, اور جس طرح آپ ان کی سیکنڈ ان کمانڈ ہے, جس طرح آپ چلا رہے ہیں سر, آپ وہ تو نظر آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے 2013 کا بھی ہمارے سامنے ہے, کیونکہ شروع سے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کہ جس طرح سے کراچی میں مشرف صاحب کا ویلکم جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا, اور جتنے بالکل ایک چھوٹی سی تعداد میں لوگ ویلکم کے لیے آئے. اور ابھی ماشاءاللہ آپ پارٹی کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں. تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اچیو کیا کہ مشرف صاحب کے ویلکم کے اوپر چند 100 لوگ اکٹھے ہوئے, اور اب آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چھوٹا سا کریں جس میں مشرف صاحب خود موجود نہیں بھی ہوتے, پھر بھی آپ ہزاروں لوگ لے آتے ہیں. تو یہ کیسے آپ نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی, کیا اس کے لیے آپ کو کرنا پڑا؟ اور جیسے میں یہ بلیو کرتا ہوں پرویز مشرف صاحب کے فالوور, ان کو چاہنے والے, پیار کرنے والے, ان کے ساتھ کام کرنے والے, ان کا ساتھ دینے والے بہت تھے, لیکن ہم نے ان تک اپنی رسائی نہیں رکھی تھی. ٹھیک ہے, 2013 سے پہلے میں بھی آفس بیئرر تھا, لیکن میری ڈائریکٹ کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. آئی واز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ. تو ہماری جو کمی تھی نا ورکنگ میں, وہ یہ تھی کہ ہم گراس روٹ لیول پہ نہیں گئے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو اپروچ نہیں کیا, بلکہ بہت کچھ لوگ آتے بھی تھے تو ہم ریلیکٹنٹ ہوتے تھے کہ کوئی اگر بڑا پولیٹیکل آدمی آ جائے گا تو شاید پارٹی میں کیا سچویشن بن جائے گی. تو دیر آر ڈفرینٹ فیلنگ آف ڈفرینٹ پیپل. تو اس لیے نا وہ اچیو نہیں ہم کر سکے اس وقت. دیکھیں, جب آپ نے پبلک کو موبلائز کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے کوئی بڑا ایونٹ کرنا ہوتا ہے, یا آپ نے کوئی پارٹی کا ایک شو آف کرنا ہے, یا دنیا کو یا قوم کو بتانا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو لوگوں کے اندر جانا پڑتا ہے, ان کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے, ان کی بات سننی پڑتی ہے, ان سے ملنا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس سے پہلے ایسی سچویشن تھی نہیں.
لیکن جب 2013 میں جب میں سیکرٹری جنرل بنا ہوں تو میں نے سب سے پہلے فیصلہ یہ کیا کہ میں خود ہر صوبے میں جاؤں گا، ہر ڈویژن میں جاؤں گا، لوگوں سے ملوں گا، جو بھی پرویز مشرف کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، ان کو پارٹی میں لے کے آؤں گا. تو یوں بہت سارے لوگوں کو میں نے پارٹی میں لے کے آیا، ان کو ڈفرینٹ عہدے دیے، ان کو ٹرائی کیا، کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہوئے، کچھ انٹرسٹ لینے والے تھے، کچھ نہیں تھے. تو ان کی آپ نا وہ ایک قسم کی کیا کہتے ہیں وہ اسکریننگ کرتے گئے. اور اس طرح کرتے کرتے اب اللہ کا شکر ہے کہ جیسے اوورسیز چیپٹرز ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 کے قریب اوورسیز چیپٹر ہیں. پھر پاکستان میں ہر صوبے میں تنظیم بن چکی، ڈویژن میں بن چکی، ڈسٹرکٹ میں بن چکی، ڈاؤن ٹو تحصیل، اینڈ ان فیو ڈسٹرکٹ ہم یو سی تک چلے گئے. تو اب جب یہ پورا انفراسٹرکچر بن گیا، آپ ایک کال کریں تو آپ کو ہر جگہ سے بندے ملیں گے، ہر جگہ سے لوگ ملیں گے. ان کو جہاں آپ چاہیں، چاہے کنونشن میں بلا لیں، چاہے کسی ریلی میں بلا لیں، چاہے جلسے میں بلا لیں. تو اس وقت یہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں کراچی میں ناکامی ہوئی. بالکل صحیح، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب. ابھی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو اے پی ایم ایل کے ایونٹس پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اسی حوالے میں سے ڈاکٹر صاحب 2013 میں الیکشن کی بھی بات اگر کر لیں کہ کیونکہ الیکشن جو ہے وہ مشرف صاحب کو الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑنے دیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا. تو وہ بائیکاٹ کی کیا وجہ تھی، اور آگے 2018 کے الیکشن میں آپ پارٹی کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی؟ ہاں، یہ ایک بس کوئی ہمارے لیے وہ الیکشن کا جو ٹائم تھا وہ شاید سوٹیبل نہیں تھا. اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے گراؤنڈ ورک کیا ہوا ہے، ہماری پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم الیکشن لڑیں. دوسرا یہ کہ پرویز مشرف صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کیسز ہیں، میں پاکستان جاؤں، جا کے اپنے ان کیسز کو ایڈریس کروں، جاؤں کورٹ میں پیش ہوں اور دیکھوں اس میں کیا چیزیں ہیں. اور چونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں انوسینٹ ہوں، میں نے ایسا کوئی گلٹی نہیں ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہو، تو ہی ہم سیلف آفرڈ کہ مجھے پاکستان جانا چاہیے. اور ایک تو یہ کہ اپنے کیسز ٹھیک کروں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات کچھ خراب چلے جا رہے ہیں، تو میں اگر جاؤں گا تو شاید ان میں کوئی ان کی مدد کر سکوں جو اس وقت حکمران ہے، یا یہ کہ میں اپنی پارٹی کو مضبوط کر کے تو ایک چینج لا سکوں. تو یہ سوچ کے وہ آئے تھے. لیکن کچھ تو ہماری اپنی مس مینجمنٹ تھی پارٹی کی کہ ہم وہ کراچی میں ان کو پراپر طریقے سے ریسیو نہیں کر سکے. پھر اس کے باوجود ہم نے الیکشن کا فیصلہ کیا، پارلیمانی بورڈ بنایا، بے شمار لوگوں نے اپلائی کیا، اور پھر ہم نے تقریباً کوئی آئی تھنک مے بی 600 لوگ ہم نے جن کو ٹکٹ دیے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی میں. تو انہوں نے الیکشن میں اپنے پیپر جمع کرائے. تو ابھی ہم نے کمپین شروع ہی کی تھی، اور پرویز مشرف صاحب کے ہم نے 4 جگہ سے پیپر جمع کرائے تھے. چترال سے کروائے تھے جو کہ کے میں آتا ہے، پھر ہم نے اسلام آباد سے ان کے پیپر جمع کرائے، قصور میں کرائے جو پنجاب میں آتا ہے، کراچی سے کرائے. 4 جگہ تھی. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ 4 جگہ سے ان کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے. اور وہ ریجیکٹ اس لیے ہو گئے کہ وہ ہمارا انہوں نے وہ جو کانسٹیٹیوشن میں ایک ہے کہ بھی بندہ جو ہے نا وہ صادق اور امین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب حیرت کی بات ہے کہ وہ شخص جس نے مطلب سالہ سال کوئی تقریباً 3 سے 4 ڈیکیڈ انہوں نے آرمی میں سروس کی ہے، جنگیں لڑی تھی انہوں نے، پھر پاکستان کے صدر رہے، چیف رہے، چیئرمین جوائنٹ سٹاف وہ رہے. وہ ایسا شخص جو تھا کہ وہ صادق نہیں ہے، وہ امین نہیں ہے. جس نے ملک کو سنبھالا وہ صادق نہیں ہے. اور یہ جو لوٹنے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، ان سب کو اجازت دے دی، لیکن ان کو انہوں نے الیکشن میں اجازت نہیں دی. بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہمارا اپیل پہ، انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کو نااہل ہے اور لائف ٹائم بین کر دیا کہ ہی کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی الیکشن. تو اس کے بعد خیر پھر لاہور ہائی کورٹ گئے، وہاں پہ بھی ریجیکٹ ہو گیا، کراچی میں بھی ریجیکٹ ہو گیا. اینی وے وہ ہمارے لیے نا کافی بددلی بھی پیدا ہوئی ہمارے ورکر میں، اور ریئیکشن بھی تھا. اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے قائد کو آپ نااہل کر دیتے ہیں، اور پھر ان دنوں ان کی بیل جو تھی، بیل بیفور ارائیول جو ہم نے کرائی تھی، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، اور ان کو انہوں نے بند کر دیا ایک سب جیل کے اندر. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جب ہمارے قائد نااہل کر دیا، لائف ٹائم وہ کچھ کر نہیں سکتے، جیل میں بند کر دیا، تو پھر پارٹی کو کون رن کرے گا، کمپین کون چلائے گا، پبلک کو موبلائز کون کرے گا. تو وہ کوئی خاطر ہر رزلٹ بھی اچیو نہیں ہوں گے. تو پھر ہم نے ایز اے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا.
اور دیٹ واز دا پوائنٹ کہ جب پھر ہم الیکشن سے باہر ہو گئے اور پھر تقریباً وہ جو 2013 کا پورا سال جو ہے وہ ہم اسی چکر میں لگے رہے کہ پرویز مشرف صاحب کی جو انہوں نے بیل کینسل کیا یا جو ان کو سب جیل میں رکھا ہے ان کو وہاں سے کیسے رہا کیا جائے. پھر ہماری وہ پوری ایفرٹ جو ہے نا 2013 میں اس میں فوکس ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو 2013 کا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. اس کے بعد آگے ہم آئیں گے 2018 کے الیکشن میں پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, لیکن چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو ناظرین اس وقت اب بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور مزید سوالوں کے جوابات دیں گے اور اے پی ایل کے حوالے سے اور پھر جو یو کے کا کنونشن ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. تو اسٹے ود اس. برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت. های میں ہوں علی کلیم مرزا. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, زندگی کے مزے اڑاتے رہیے اور مشکلوں سے پیچھا چھڑاتے رہیے. لیکن مشکلیں اگر امیگریشن کی ہوں تو ملک لا چیمبر کو کانٹیکٹ کریں اور مشکلیں اڑن چھو. سو فار اینی امیگریشن پرابلم کانٹیکٹ ملک لا چیمبر سالیسیٹرز ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارا پاکستان کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت گیسٹ جو موجود ہیں وہ پاکستان سے خصوصی طور پر ہمارا جو آج والتھمسٹون میں کنونشن منعقد ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. تو وہ انتہائی معتبر اور جانی پہچانی شخصیت ہے جو کہ ابھی آپ کو میں ان سے انشاءاللہ تعالیٰ متعارف کرواتا ہوں کہ جو آل پاکستان مسلم لیگ کے موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں اور اس سے پہلے وہ پاکستان 2 دفعہ وزیر بھی رہ چکے ہیں. تو وہ کوئی اور نہیں ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد امجد چودھری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیات آپ نے سے وقت نکال کے یہاں پہ یو کے میں خصوصی طور پر تشریف لائے کنونشن میں شرکت کے لیے. تو تمام اے پی ایم ایل یو کے کی طرف سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سر. میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج لندن میں موجود ہوں اور آج ہی کے دن ماشاءاللہ سننے میں جو آیا ہے کہ بہت ہی اچھا ایک کنونشن آپ لوگ ارینج کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ نے مدعو کیا میں آیا ہوں. تو انشاءاللہ آل پاکستان مسلم لیگ جو کہ پاکستان میں تو کافی حد تک آرگنائز ہو چکی ہے اور اب جو اوورسیز چیپٹرز ہیں ان کی بھی ہم ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں اور کنونشنز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آج کے کنونشن کے بعد اس پارٹی میں مزید استحکام آئے گا, منظم ہوگی اور جو ہمارے باہر دوست بہن بھائی بزرگ رہتے ہیں ان کی انکریجمنٹ بھی ہے, ان کا ایک جو لائزن تعلق ہے پاکستان میں اپنے لوگوں سے وہ بھی مضبوط ہوگا اور ہمیں پارٹی کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. ماشاءاللہ سر. سر اس کے علاوہ کیونکہ آپ پاکستان فرسٹ ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جو کہ ہمارا پارٹی کا چینل ہے, تو اس پہ بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ایک اور مائل سٹون جو ہم نے آپ کی رہنمائی میں اچیو کیا ہے, تو اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ جو ہمارا یہ نیا چینل جو کہ آپ کی رہنمائی میں لانچ ہوا ہے. انٹرو تو پہلے بھی ہوتے رہے ڈفرینٹ, وہ جو ہمارے نیشنل ٹی وی ہیں اس پہ چلتے رہے جی, لیکن یہ آج کچھ زیادہ ہی ڈفرینٹ فیلنگ ہے. ویری ان سائڈ آئی فیل ویری ہیپی کہ آج ہم اپنے چینل میں اور اپنے ہی پروگرام میں جو کہ ہماری پارٹی سے وابستہ ہے تو اس میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر ایکسکلوسیولی یہ جو بھی ہماری بات ہوگی یہ ہمارے اے پی ایم ایل کے جو ورکرز ہیں وہ ورلڈ وائڈ وہ اس کو دیکھ سکیں گے, جان سکیں گے. اگر انہیں میرے بارے میں کچھ جاننا ہے, ہمارے قائد پرویز مشرف صاحب کے بارے میں جاننا ہے, یا کبھی ہم نے اسپیچ ڈلیور کرنی ہے, یا جو کوئی ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو پارٹی اینڈ قائد, وہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ ول گیو اے گڈ بینیفٹ ٹو آل آف آور ورکرز اینڈ آفس بیئرر. ضرور, اٹس اے گڈ ایفرٹ. تھینک یو. وی مسٹ اپریشیٹ یور دس.
थैंक यू सर सारा क्रेडिट एंड ऑफ द डे टीम के अलावा सब आपको जाता है, क्योंकि आप हमें वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह से कंफर्ट जोन आपने दिया हुआ है, सब दिल लगी से काम कर रहे हैं और पार्टी को एक बिल्कुल जीरो लेवल से आप उठा के जिस जगह पे लाए हैं, आप मुबारकबाद के और हराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो उसके बाद में थोड़ा सा पर्सनल, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं माशाल्लाह कि आप माशाल्लाह एक कामयाब शख्सियत हैं कि आपने पार्टी को भी एक अच्छे तरीके से रन करके दिखाया। उससे पहले आप वज़ीर भी रह चुके हुए हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन है। तो थोड़ा हमारे पार्टी वर्कर्स के लिए भी अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ी रोशनी डालें कि आपने किस तरह ये कामयाबियाँ हासिल की, कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ और आज आप इस मुकाम पे जब पहुँचे हुए हैं तो क्या किया, ताकि हम भी कुछ आपसे सबक सीख के कोई आपके फुट स्टेप्स पे चल के हम इंशाल्लाह ताला वो कुछ अचीव करें हम लोग भी ना। तो बहुत शुक्रिया अफजाल साहब। और मुझे ख़ास तौर पे यूके में आके एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें लोगों के अंदर वो जो एक प्यार मोहब्बत जज्बा और लगन है काम करने की, फिर कलेक्टिवली काम करने की, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इन द पास्ट मतलब हमें ख़बर आती रही कि कुछ डिफरेंट लोग हैं या अपने नेचुरली आइडियाज़ नहीं मिलते तो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपने बहुत मुख्तसर टाइम में इन सब को अपने साथ ऑन बोर्ड किया है और ये आपको फॉलो कर रहे हैं और आप अच्छे तरीके से यूके का चैप्टर चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मुझे जैसे बात करते हैं तो मैं बिल्कुल ओपनली मैं बताना चाहूँगा कि मेरा किसी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था। तो आई एम सेल्फ मेड पर्सन, तो आई फील प्राउड टू से दैट। और मैंने बिज़नेस में भी और पहले अपनी एजुकेशन में, फिर बिज़नेस में, फिर पॉलिटिक्स में जो भी कुछ है मेहनत से और दोस्तों की ताउन से और बुज़ुर्गों की दुआओं से हासिल किया है। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपनी पोजीशन बनना चाहते हैं या आप खिदमत करना चाहते हैं या कोई टारगेट आप रखते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं, तो अगर आपकी जो नीयत है ना इनर, अगर वो साफ़ है, इफ़ योर नीयत साफ़ है और आप मेहनत करते हैं और किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, ठीक है, और लगन से आप एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो मैं नहीं समझता कि कोई इंसान उसमें नाकाम होगा। अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करता है। तो यही मेरा मोटो है। मैं जब एजुकेशन के बाद इसमें आया बिज़नेस में, तो मैंने ये इरादा किया कि मैंने किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर, किसी के साथ ज़्यादती किए बगैर, धोखा दिए बगैर, मैंने बिल्कुल साफ शफाफ मैंने काम करना है और जो मैंने सोच लेना है मैंने उसको अचीव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने सोचा कि मुझे ये बिज़नेस होना चाहिए या मैं इस बिज़नेस के इस लेवल पर पहुंचूं। उसमें साल भी लगे, लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने ऐसा कोई वेंचर सोचा हो और वो मैं हासिल ना किया हो। चाहे साल में हुआ, 3 में, 5 में हुआ। सेम इज़ लाइक पॉलिटिक्स है। तो मैंने PMLQ से आई स्टार्टेड विद माय करियर। तो वहाँ पे मैंने काम किया, लाइक जब PMLQ बनी थी, बल्कि जब बन रही थी, तो राइट फ्रॉम दैट टाइम आई वाज विद देम, चौधरी साहबान के साथ। और फिर मैं वहाँ पे आई स्टार्टेड विद एज ए प्रेसिडेंट APM प्रेसिडेंट फेडरल कैपिटल से मैंने काम शुरू किया। उसके बाद जब मैंने छोड़ा तो उस वक्त मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल था PMLQ में, और वो तब मैंने छोड़ा जब हमारे अपने मोहसन दोस्त और हमारे कायद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इरादा किया कि पार्टी बननी चाहिए। पहले तो हमारी यही कोशिश थी, हमने उनको कहा कि यार आप PMLQ में ही आ जाएं, बजाय इसके कि हम नई पार्टी बनाएं। तो उस पर हमने कोशिश की, लेकिन वो बात मैच्योर ना हो सकी। तो फाइनली 2010 में हमें अपनी पार्टी बनानी पड़ी। तो उस वक़्त से फिर अभी हम परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हैं। और शुरू में आई वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो उसके बाद जब हमारे पुराने सेक्रेटरी जनरल साहब ने रिज़ाइन किया और परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आए थे मार्च 2013 में, तो उस वक़्त से ऑनवर्ड अभी तक मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का। और कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से काम करें, सबको साथ लेके चलें। पार्टी को काफ़ी हमने मजबूत किया है, मुनज़्ज़म किया है, बेशुमार नए लोगों को लेके आए हैं। हमने पुरानों पे ज़्यादा वो इक्तफ़ा नहीं किया कि वेल प्रोमिनेंट जो लीडरशिप है पॉलिटिकल उनको लाएं और उनके नाम की वजह से पार्टी चलाएं। नहीं, हमने मेहनत से नए लोग, यंग लोग, एनर्जेटिक और जो डिवोटेड थे और जो
چاہتے تھے کہ پاکستان میں چینج آئے, پاکستان ترقی کرے, عوام خوشحال ہو, اور پرویز مشرف کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے, ان کو ہم نے لیا ہے. اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں جو یو کے میں کام کر رہے ہیں, اسی طرح باقی صوبوں میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی اب اچھے طریقے سے چل رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس چیز پہ اٹریکٹ کیا کہ آپ پولیٹکس میں آئیں, اور پھر فردر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے آپ کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ آپ پاکستان میں صرف مشرف صاحب کا انتخاب کریں؟ لیڈر تو اور بھی بڑے موجود ہیں, مشرف صاحب ہی کیوں؟ تو کیا چیزیں تھیں جو آپ کو پولیٹکس میں لائیں اور پھر مشرف صاحب کے پلیٹ فارم پہ لے؟ دراصل میں زیادہ تو جو میرا تھا کہ آئی واز مور ان دا بزنس, اور ہمارا فارماسیوٹیکل کا بزنس ہے, مینوفیکچر کرتے ہیں, لوکل بھی سیل کرتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی تو اس میں ہم زیادہ تھے, اور اسی ریفرنس سے آئی واز ممبر چیمبر آف کامرس پنڈی میں, اور وہاں پہ انہوں نے مجھے وہ وائس پریزیڈنٹ بنایا چیمبر کا. تو اس دور میں کچھ جب پرویز مشرف صاحب کا بھی دور آیا تو وہاں پہ ہمارے لوکل راولپنڈی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ کے کچھ فلائی منصوبے تھے, تو وہ میں نے کور ہیڈ کوارٹر سے اور مشرف صاحب کی ٹیم سے مل کر کچھ کام شروع کیا. تو اس وقت آئی واز ناٹ ہیونگ اینی انٹرسٹ ان پالیٹکس, لیکن میں نے ویلفیئر کے کام سے وہ شروع کیا, تو اچھا کام تھا. اور اسی طرح پھر مشرف صاحب سے ایک تعلق بن گیا, ان کی ٹیم سے تعلق بن گیا, اور پھر جب پی ایم ایل کیو بنی تو پھر اسی مشاورت میں ہم پی ایم ایل کیو میں جوائن کر لیا. تو دیٹ واز دا بگننگ آف مائی پولیٹیکل کیریئر. تو بٹ اٹ اسٹارٹیڈ فرام دی ویلفیئر ایکٹیویٹیز. میری اپنی ایک اور این جی او ہے شیلٹر انٹرنیشنل کے نام سے, جس کے حوالے سے ہم راولپنڈی میں, اسلام آباد میں ویلفیئر پروجیکٹ کرتے تھے, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, اور اس طرح جو ڈسیبلڈ ہیں لوگ, اسپیشل جو اٹینشن چاہتے ہیں, ان کے لیے کام کیا. تو اس کام کو پھر میں نے یہ دیکھا, جو مجھے سمجھایا گیا کہ اگر آپ کچھ بھی بہتری چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں, تو پھر یو نیڈ اے بگر پلیٹ فارم, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو ریسورسز بھی ہوں, مین پاور بھی ملے, آپ کا ویژن بھی بڑھے, اور آپ کو لوگ بھی مل جائے. تو وہ پھر جب میں اس بات سے آئی واز کنوینس, تو میں نے سوچا کہ میں جو اپنے لیول پہ اپنے پیسے سے ایک لمیٹڈ اسکیل پہ جو کام کر رہا ہوں, تو اگر مجھے پولیٹیکل پلیٹ فارم ملتا ہے تو میں شاید زیادہ کر سکوں گا. تو وہی بات ہوئی کہ جب میں اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کا صدر بنا, تو آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے حکومت کے ساتھ مل کر, اس وقت وزیر اعظم شوکت عزیز تھے, پرویز مشرف صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے, تو 8.25 ارب روپے کا ایک پیکج میں نے منظور کرایا فار دی ڈیولپمنٹ آف فیڈرل کیپٹل. تو وہی میرے ایک ذہن میں چیز تھی نا, مطلب مجھے یہ شوق نہیں تھا میں منسٹر بنوں, میں وزیر بنوں, وزیر اعظم یا اس طرح کی کسی چیز میں جاؤں. میرا زیادہ یہ تھا کہ جو بھی ریسورسز ہیں, پبلک کے ریسورسز ہیں, وہ پبلک پہ خرچ ہوں. تو وہ پیکج بنایا, اللہ کا شکر ہے ان دنوں اسلام آباد میں بہت ترقی ہوئی, پورا اسلام آباد کا نقشہ چینج ہو گیا, گاؤں دیہات میں مطلب ڈیولپمنٹ ہوئی. تو لوگوں کو بیسک فیسلٹیز دی, ہم نے پانی پینے کا صاف دینے کی کوشش کی, کچھ جگہوں پہ گیس پہنچائی گئی, روڈز بنی, نالیاں گاؤں میں پکی کی گئی, راستے بنے. تو بیسک پھر ہم نے 2 ہاسپٹل کی وہاں بنیاد رکھی جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. جتنے سکولز ہیں ان کو ہم نے کہا ماڈرن کیا جائے, یونیورسٹی بنائی جائے, پروفیشنل کالجز بنائی جائے. تو اس سارے بجٹ سے ایک پورا ایک سیٹ اپ ہم نے کریٹ کیا. تو وہ بس اسی طرح پھر آگے چلتا گیا. اور ایک دن آیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہ پرویز مشرف صاحب جنہوں نے پاکستان جب سے بنا تب سے لے کے اب تک, ہی واز دی اونلی ون جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بھی بہتر کیا, ترقیاتی کام بھی کیے, لوگوں کے پاس پیسہ بھی تھا, روزگار بھی تھا, چیزوں کے پرائسز بھی کنٹرول میں تھی. تو وہ ایک اچھا دور تھا. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ ہی از دی رائٹ پرسن, اس کے ساتھ مل کے فردر کام کیا جائے. تو مطلب ہم اس پارٹی میں پھر اے پی ایم ایل بنائی, اور تب سے لے کے اب تک پرویز مشرف کے ساتھ ہیں. حالانکہ اس دور میں بہت سارے لوگوں نے, پارٹیز نے بھی اپروچ کیا, اور کچھ افواہیں بھی پھیلیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی ملاقاتیں کی, دوسرے لوگوں نے بھی کی, پی ٹی آئی والوں نے بھی کی, مطلب سب سے تعلقات ہیں کیونکہ دوست وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. تو تمام آفرز کے باوجود, ریومرز کے باوجود, فرام دا ڈے ون مطلب آئی ایم ود پرویز مشرف, اور انشاءاللہ جب تک پالیٹکس ہے ان کے ساتھ ہیں. نہیں ماشاء اللہ سر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جس طرح سے آپ نے ان کا کاروان آگے لے کے بڑھے ہیں, اور جس طرح آپ ان کی سیکنڈ ان کمانڈ ہے, جس طرح آپ چلا رہے ہیں سر, آپ وہ تو نظر آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے 2013 کا بھی ہمارے سامنے ہے, کیونکہ
شروع سے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کہ جس طرح سے کراچی میں مشرف صاحب کا ویلکم جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا, اور جتنے بالکل ایک چھوٹی سی تعداد میں لوگ ویلکم کے لیے آئے, اور ابھی ماشاءاللہ آپ پارٹی کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں. تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اچیو کیا کہ مشرف صاحب کے ویلکم کے اوپر چند 100 لوگ اکٹھے ہوئے, اور اب آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چھوٹا سا کریں جس میں مشرف صاحب خود موجود نہیں بھی ہوتے پھر بھی آپ ہزاروں لوگ لے آتے ہیں. تو یہ کیسے آپ نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی, کیا اس کے لیے آپ کو کرنا پڑا؟ اور جیسے میں یہ بلیو کرتا ہوں پرویز مشرف صاحب کے فالوور, ان کو چاہنے والے, پیار کرنے والے, ان کے ساتھ کام کرنے والے, ان کا ساتھ دینے والے بہت تھے, لیکن ہم نے ان تک اپنی رسائی نہیں رکھی تھی. ٹھیک ہے, 2013 سے پہلے میں بھی آفس بیئرر تھا, لیکن میری ڈائریکٹ کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. آئی واز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ. تو ہماری جو کمی تھی نا ورکنگ میں وہ یہ تھی کہ ہم گراس روٹ لیول پہ نہیں گئے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو اپروچ نہیں کیا, بلکہ بہت کچھ لوگ آتے بھی تھے تو ہم ریلیکٹنٹ ہوتے تھے کہ کوئی اگر بڑا پولیٹیکل آدمی آ جائے گا تو شاید پارٹی میں کیا سچویشن بن جائے گی. تو دیر آر ڈفرینٹ فیلنگ آف ڈفرینٹ پیپل, تو اس لیے نا وہ اچیو نہیں ہم کر سکے اس وقت. دیکھیں جب آپ نے پبلک کو موبلائز کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے کوئی بڑا ایونٹ کرنا ہوتا ہے, یا آپ نے کوئی پارٹی کا ایک شو آف کرنا ہے, یا دنیا کو یا قوم کو بتانا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو لوگوں کے اندر جانا پڑتا ہے, ان کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے, ان کی بات سننی پڑتی ہے, ان سے ملنا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس سے پہلے ایسی سچویشن تھی نہیں. لیکن جب 2013 کے میں جب میں سیکرٹری جنرل بنا ہوں تو میں نے سب سے پہلے فیصلہ یہ کیا کہ میں خود ہر صوبے میں جاؤں گا, ہر ڈویژن میں جاؤں گا, لوگوں سے ملوں گا, جو بھی پرویز مشرف کا ساتھ دینے والے ہیں, ان کو چاہنے والے ہیں, ان کو پارٹی میں لے کے آؤں گا. تو یوں بہت سارے لوگوں کو میں نے پارٹی میں لے کے آیا, ان کو ڈفرینٹ عہدے دیے, ان کو ٹرائی کیا, کچھ کامیاب ہوئے, کچھ ناکام ہوئے, کچھ انٹرسٹ لینے والے تھے, کچھ نہیں تھے. تو ان کی آپ نا وہ ایک قسم کی کیا کہتے ہیں وہ اسکریننگ کرتے گئے, اور اس طرح کرتے کرتے اب اللہ کا شکر ہے کہ جیسے اوورسیز چیپٹرز ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 کے قریب اوورسیز چیپٹر ہیں. پھر پاکستان میں ہر صوبے میں تنظیم بن چکی, ڈویژن میں بن چکی, ڈسٹرکٹ میں بن چکی, ڈاؤن ٹو تحصیل, اینڈ ان فیو ڈسٹرکٹ ہم یو سی تک چلے گئے. تو اب جب یہ پورا انفراسٹرکچر بن گیا, آپ ایک کال کریں تو آپ کو ہر جگہ سے بندے ملیں گے, ہر جگہ سے لوگ ملیں گے. ان کو جہاں آپ چاہیں, چاہے کنونشن میں بلا لیں, چاہے کسی ریلی میں بلا لیں, چاہے جلسے میں بلا لیں. تو اس وقت یہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہمیں کراچی میں ناکامی ہوئی. بالکل صحیح, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب. اب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو اے پی ایم ایل کے ایونٹس پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اسی حوالے میں سے ڈاکٹر صاحب 2013 میں الیکشن کی بھی بات اگر کر لیں کہ کیونکہ الیکشن جو ہے وہ مشرف صاحب کو الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑنے دیا گیا, بائیکاٹ کیا گیا. تو وہ بائیکاٹ کی کیا وجہ تھی, اور آگے 2018 کے الیکشن میں آپ پارٹی کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں, اس بارے میں تھوڑی سی. ہاں, یہ ایک بس کوئی ہمارے لیے وہ الیکشن کا جو ٹائم تھا وہ شاید سوٹیبل نہیں تھا, اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے گراؤنڈ ورک کیا ہوا ہے, ہماری پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم الیکشن لڑیں. دوسرا یہ کہ پرویز مشرف صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کیسز ہیں, میں پاکستان جاؤں, جا کے اپنے ان کیسز کو ایڈریس کروں, جاؤں کورٹ میں پیش ہوں اور دیکھوں اس میں کیا چیزیں ہیں. اور چونکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ میں انوسینٹ ہوں, میں نے ایسا کوئی گلٹی نہیں ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہو, تو ہی ہم سیلف آفرڈ کہ مجھے پاکستان جانا چاہیے. اور ایک تو یہ کہ اپنے کیسز ٹھیک کروں, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات کچھ خراب چلے جا رہے ہیں, تو میں اگر جاؤں گا تو شاید ان میں کوئی ان کی مدد کر سکوں جو اس وقت حکمران ہے, یا یہ کہ میں اپنی پارٹی کو مضبوط کر کے تو ایک چینج لا سکوں. تو یہ سوچ کے وہ آئے تھے. لیکن کچھ تو ہماری اپنی مس مینجمنٹ تھی پارٹی کی کہ ہم وہ کراچی میں ان کو پراپر طریقے سے ریسیو نہیں کر سکے. پھر اس کے باوجود ہم نے الیکشن کا فیصلہ کیا, پارلیمانی بورڈ بنایا, بے شمار لوگوں نے اپلائی کیا, اور پھر ہم نے تقریباً کوئی آئی تھنک مے بی 600 لوگ ہم نے جن کو ٹکٹ دیے صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی میں. تو انہوں نے الیکشن میں اپنے پیپر جمع کرائے. تو ابھی ہم نے کمپین شروع ہی کی تھی,
اور پرویز مشرف صاحب کے ہم نے 4 جگہ سے پیپر جمع کرائے تھے. چترال سے کروائے تھے جو کہ KPK میں آتا ہے. پھر ہم نے اسلام آباد سے ان کے پیپر جمع کرائے, قصور میں کرائے جو پنجاب میں آتا ہے, کراچی سے کرائے. 4 جگہ تھی. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ چاروں جگہ سے ان کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے. اور وہ ریجیکٹ اس لیے ہو گئے کہ وہ ہمارا انہوں نے وہ جو کانسٹیٹیوشن میں ایک ہے کہ بھی بندہ جو ہے نا وہ صادق اور امین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب حیرت کی بات ہے کہ وہ شخص جس نے مطلب سالہ سال کوئی تقریباً 3 سے 4 ڈیکیڈ انہوں نے آرمی میں سروس کی ہے, جنگیں لڑی تھی انہوں نے, پھر پاکستان کے صدر رہے, چیف رہے, چیئرمین جوائنٹ سٹاف وہ رہے. وہ ایسا شخص جو تھا کہ وہ صادق نہیں ہے, وہ امین نہیں ہے. جس نے ملک کو سنبھالا وہ صادق نہیں ہے. اور یہ جو لوٹنے والے ہیں, کرپشن کرنے والے ہیں, ان سب کو اجازت دے دی, لیکن ان کو انہوں نے الیکشن میں اجازت نہیں دی. بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہمارا اپیل پہ, انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کو نااہل ہے اور لائف ٹائم بین کر دیا کہ ہی کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی الیکشن. تو اس کے بعد خیر پھر لاہور ہائی کورٹ گئے, وہاں پہ بھی ریجیکٹ ہو گیا, کراچی میں بھی ریجیکٹ ہو گیا. اینی وے وہ ہمارے لیے نا کافی بددلی بھی پیدا ہوئی ہمارے ورکر میں, اور ریئیکشن بھی تھا. اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے قائد کو آپ نااہل کر دیتے ہیں, اور پھر ان دنوں ان کی بیل جو تھی, بیل بیفور ارائیول جو ہم نے کرائی تھی, وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی اور ان کو انہوں نے بند کر دیا ایک سب جیل کے اندر. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جب ہمارے قائد نااہل کر دیا, لائف ٹائم وہ کچھ کر نہیں سکتے, جیل میں بند کر دیا, تو پھر پارٹی کو کون رن کرے گا, کمپین کون چلائے گا, پبلک کو موبلائز کون کرے گا. تو وہ کوئی خاطر خواہ رزلٹ بھی اچیو نہیں ہوں گے. تو پھر ہم نے ایز اے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ ہم نے بائی کٹ کر دیا. اور دیٹ واز دا پوائنٹ کہ جب پھر ہم الیکشن سے باہر ہو گئے, اور پھر تقریباً وہ جو 2013 کا پورا سال جو ہے وہ ہم اسی چکر میں لگے رہے کہ پرویز مشرف صاحب کی جو انہوں نے بیل کینسل کیا یا جو ان کو سب جیل میں رکھا ہے ان کو وہاں سے کیسے رہا کیا جائے. پھر ہماری وہ پوری ایفرٹ جو ہے نا 2013 میں اس میں فوکس ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو 2013 کا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. اس کے بعد آگے ہم آئیں گے 2018 کے الیکشن میں پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, لیکن چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو ناظرین اس وقت اب بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور مزید سوالوں کے جوابات دیں گے, اور APML کے حوالے سے, اور پھر جو UK کا کنونشن ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. تو اسٹے ود اس. تھینک یو. برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت. های میں ہوں علی کلیم مرزا. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, زندگی کے مزے اڑاتے رہیے, اور مشکلوں سے پیچھا چھڑاتے رہیے. لیکن مشکلیں اگر امیگریشن کی ہوں تو ملک لا چیمبر کو کانٹیکٹ کریں اور مشکلیں اڑن چھو. سو فار اینی امیگریشن پرابلم کانٹیکٹ ملک لا چیمبر سالیسیٹرز ناؤ. ویلکم بیک ناظرین. تو جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے, اور پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد امجد چوہدری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ آپ نے اتنا وقت گزار رہے ہیں. تو اسی ڈسکشن کو جو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کنونشن کے حوالے سے. جیسا کہ آپ خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں UK میں کنونشن میں شرکت کے لیے, تو UK کی ٹیم آپ کو جو ہے وہ بڑی خوش ہے آپ کو ادھر ریسیو کر کے, اور سارے جو ہے وہ لوگ ہال میں اس وقت بھی تیاریوں میں مصروف ہیں, جس میں آپ سر فہرست چوہدری تبریز اور صاحب ہیں, سعید بٹی صاحب ہیں, اور محمد علی چوہان, سمین علی, آصف شہزاد صاحب, اریبہ سلطان, فیصل مرزا, اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہال پہ اس وقت بھی موجود ہیں, کام کر رہے ہیں. علی جعفری صاحب ہیں, شان آبدی صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب ہیں.
سارے کام کر رہے ہیں. تو کل جب آپ کو انہوں نے ریسیو کیا اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ آپ جو ہے کیسی آپ کی فیلنگ تھی, آپ کو اپنی یو کے کی ٹیم کو آپ 4 سال بعد آپ نے دیکھا سب کو, تو کیسا فیل کیا آپ نے؟ نہیں, کل میں تو چونکہ آیا ہی آپ کی دعوت پہ ہوں, آپ کے کنونشن پہ ہوں, تو بہت اچھا لگا. تو جو اسپیشلی میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ جو لوگ آئے تھے اور اس میں خواتین کی میجورٹی تھی, تو خواتین بھی, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ان ملکوں میں خواتین کو بھی ایکول رائٹس تو ہر جگہ ہونے چاہیے, لیکن یہاں پہ مطلب شاید اس کا عمل زیادہ ہے. تو خواتین بھی بھرپور تھیں وہاں پہ, اور باقی جو آپ نے نام لیے دوستوں کے سب لوگ تھے. اور ان سے بات کرنے کے بعد مجھے کافی حوصلہ بھی ہوا, خوشی بھی ہوئی کہ سب لوگ کافی چارجڈ ہیں, مطلب دے آل آر ریڈی ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے اندر ایک اچھا جوش جذبہ ہے کہ سب نے یہی کہا کہ ہم اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. بلکہ کچھ ان میں سے دوست تو یہ کہہ رہے تھے رات ہی کہ ہم ابھی ہال میں جا رہے ہیں, تو جا کے تیاری اور چیزیں دیکھنی ہیں. تو اور پھر گئے بھی ہیں وہ. اور اس کے بعد آج صبح سے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, میسیج دے رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں, ارینجمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. ایک اس میں نا یکدم کافی آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ایک مضبوطی بھی ہوگی, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی, ان کا اور دلچسپی بڑھے گی. پھر وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں اور جو مشرف صاحب کو پسند کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, فیس بک پہ بات کرتے ہیں, نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی نہیں آتے, تو میرا خیال ہے جب یہ آپ کی اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھیں گے تو وہ بھی اس میں کافی اٹریکٹ ہوں گے, اور فیوچر میں آپ سے ضرور رابطہ کریں گے کہ جی ہم بھی پارٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, یا ہم آپ کی کسی کمپین میں آنا چاہتے ہیں, یا آپ نے لندن میں کنونشن کرایا, ہم کسی دوسرے ایریا میں کنونشن کرانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی جو جتنی بھی وہ لوگوں کے اندر ایک کیا کہتے ہیں جذبہ یا جوش یا جو بھی لگن ایک بڑھے گی نا, تو اس کا امپیکٹ ہمارے ملک میں واپس پاکستان میں بھی ہوگا. کیونکہ جو کشمیری کمیونٹی مثلا یہاں پہ ہے, جب وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ واپس کشمیر میں جاتا ہے. ان کے دوست, رشتہ دار اور ملنے والے جو ہیں احباب, ان کو پتہ چلتا ہے کہ اے پی ایم ایل کی ایکٹیویٹی ہمارے دوستوں نے کی ہے, وہ پھر وہاں ہمیں رابطہ کرتے ہیں. اسی طرح جو دوسری کمیونٹیز ہیں جو مطلب پنجاب سے ہیں, سندھ سے ہیں, کے پی کے سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, تو نیچرلی ان کے جو پیچھے ملک کے اندر لوگ ہیں تعلق والے, تو ان کا امپیکٹ وہاں جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ یہ جلسہ کر رہے ہیں یہ صرف یو کے کا نہیں ہے, یہ پاکستان کا بھی بنتا ہے, کیونکہ تمام دوست بیک ٹو آور کنٹری, کیونکہ سب کا ملک تو وہی ہے, یہاں آئے ہیں, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی فیملی کو لے کے بیٹھا ہے, کوئی مطلب بزنس کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن جو دل ہے وہ آپ کا وہاں جڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. آپ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ جی ہم ووٹ ڈالیں, بالکل وہ آپ کا حق ہے, ہونا چاہیے, اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر یہ کہ بے شک آپ لوگوں کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں, یہاں پہ یو کے میں تو میرا ڈوئل نیشنل. ہاں, تو یہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی وہ جو فورن نیشنل ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہ بھی غلط ہے. اس پہ بھی مشرف صاحب نے تو اس کو سپورٹ کی تھی, لیکن ابھی ایک اس کی جو پروسیجر ہے اس کو وہ پراپر کیا جائے گا کانسٹیٹیوشن میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کنونشن سے ہماری آل پاکستان مسلم لیگ کافی مضبوط ہوگی, یو کے میں بھی ہوگی, اور یو کے کا امپیکٹ پھر دوسرے ملکوں میں بھی جائے گا جو ہمارے اوورسیز چیپٹر ہیں, اور پھر بیک ٹو پاکستان, اور پاکستان کے سارے صوبوں میں ہماری کمیونٹی میں ہوگا. تو اسی لیے میں بھی وہاں سے آیا ہوں, اور خاص طور پر اس جلسے کو دیکھنے کے لیے, کنونشن کو, لوگوں سے ملنے کے لیے, ان کے جذبات جو ہیں ان کو سننے کے لیے, اور ان کو انکریج کرنے کے لیے بھی. تو سو آئی ہیو اسپیشلی میڈ دس ارینجمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کنونشن بہت کامیاب جائے گا, اور اس کا فورن میڈیا جو ہے وہ بھی پک کرے گا, کیونکہ یو کے میں یہ ایک سینٹر ہے مطلب اوورسیز کا, ورلڈ کا, کہ یہاں پہ سارے میڈیا چینلز یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. پھر یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اوپنلی اجازت ہے, اور ہر ملک سے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فورس آ کے لندن یو کے میں اپنی اہمیت یا اپنی اسٹرینتھ دکھاتی ہے. تو یہ ابھی یہی ایکٹیویٹی کسی اور ملک میں ہو تو شاید اس کا امپیکٹ نہ ہو, لیکن رائٹ ان یو کے اینڈ ان لندن اگر جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. تو اس لیے پھر اور بھی زیادہ ہماری اس سے دلچسپی ہے. بالکل صحیح, ماشاء اللہ. اور تھوڑا پاکستان فرسٹ ٹی وی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ وہ ادھر آپ کے ہم نام ہی ہیں جو امجد چوہدری صاحب جو ہیں,
وہ ہیں ہمارے اے پی ایم ایل کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں, اور پھر لطیف قریشی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اے پی ایم ایل میں بھی شامل ہیں ایز اے میڈیا ایڈوائزر. تو آپ کو ان کا کام کیسا لگا, جس طریقے سے یہ ماشاء اللہ یہ اس طرح انہوں نے یہ سارے کا سارا اسٹوڈیو مینیج کر رہے ہیں اور پاکستان فرسٹ ٹی وی کو جس طرح رن کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کوئی؟ نہیں, میں یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے, مطلب میں نے آج پورا اسٹوڈیو گھوم کے دیکھا ہے جی. تو جو آپ کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے ماشاءاللہ اچھا اکوپمنٹ ہے, پھر آپ نائسلی ڈیکوریٹڈ ہے, پھر پراپر آپ کی یہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہے, ایون مطلب لائیو آپ دکھا رہے ہیں, تو دیٹس ویری گڈ. اور ان دونوں ہمارے بردرز کی, ان کی بھی ایفرٹ ہے, آپ کا ان کے ساتھ تعاون ہے وہ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چینل سے اور اس میڈیا سے ہماری جو ریچ ہے نا ڈاؤن ٹو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہو جائے گی. جو بھی نیٹ یوز کرتا ہے یا جو بھی نیٹ پہ دیکھ سکتا ہے وہاں تک پہنچ جائے گی. پہلے تو ہمیں یہ سہارا لینا پڑتا تھا نا کہ ہمارے پروگرام آئے ٹاک شوز میں, ہم بیٹھے جا کے نیشنل چینلز پہ تو وہاں جا کے بات کریں. اب تو ہمارا اپنا یہ گھر کا چینل ہے, مطلب آپ مجھے بلائیں, دوسروں کو بلائیں, بے شک ادر دین پارٹی کے لوگ بھی آپ بلا لیں, اور وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں, جو لوگ اپنی سیلف کیا کہتے ہوتے ہیں اپنی قابلیت پہ یا اپنی محنت پہ جو اوپر کو آئے ہیں, آپ ان لوگوں کو لائیں, انکریج کریں اور ان کو بتائیں. اور پھر جو پارٹی کے ساتھ جن کا ایک تعلق ہے, جو پارٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا پرویز مشرف کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں, ان کی لیڈرشپ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو اور ادھر لائیں, ان کو موٹیویٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی ویری ہیپی. اور میرے ذہن میں بھی ایک یہ آئیڈیا تھا فرام لاسٹ 2 ایئرس, وہ اس طرح کہ جب بھی یہ ہماری یوم تاسیس ہوتا تھا پارٹی کا 1 اکتوبر کو, تو پرویز مشرف صاحب کسی ایک جگہ پہ خطاب کرتے تھے اور باقی تمام سینٹر جو ہے نا وہ اداس رہ جاتے تھے کہ یار ہمیں تو پی ایم صاحب کی بات ہم نہیں سن پائے. لیکن پچھلے 2 سال سے ہم نے مطلب میں نے کہا اپنے دوستوں سے, دبئی میں آپ کو بھی بات کی تھی کہ یار کوئی ایسا ایک سینٹرلائز سسٹم ہو کہ ہمارے قائد کراچی میں بیٹھ کے اسپیچ کریں, تو وہ ہمارے جتنے بھی جگہوں پہ ایونٹ ہو رہے ہیں یوم تاسیس کے, وہ تمام ان ایونٹس کے درمیان ہم اس کو لائیو دکھا سکیں کہ واٹ آور لیڈر از سیئنگ. تو وہ پھر ہم نے نیٹ کے ذریعے تھرو دبئی اور کچھ ارینجمنٹ کیا تھا. لیکن دس از اے ونڈرفل ارینجمنٹ کہ یہ تو یہ کہ ابھی لائیو آپ صرف آپ یہ نہیں ہے کہ ابھی اگر 15 جگہوں پہ ایونٹ ہو رہا ہے تو 15 جگہوں پہ دکھائیں گے, تو آپ پوری دنیا میں گھر بیٹھ کے جہاں مرضی جس کو دکھا دیں, تو بہت اچھی بات ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ ہمارے جو دونوں ساتھی ہیں, آپ بھی ہیں, آپ کی ٹیم ہے, تو اٹس اے گڈ ایفرٹ. اور اسی طرح ہم پاکستان کے اندر جو ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہاں ہم نے میڈیا سیل بنایا ہے, اور ہر وقت وہاں پہ تقریباً کو 16 چینلز جو ہیں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, تمام پروگرامز ہم دیکھتے ہیں, پھر ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اس کو پھر اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو ایک سسٹم ہے. کراچی میں بھی ہم نے بنایا, لاہور میں بھی میڈیا سینٹر بنایا ہے. تو وی آر ورکنگ ان سائڈ دا کنٹری ایز ویل. لیکن آپ لوگوں کا ایک بڑا اچھا ہے, اور اس کو ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے, اس کو لنک کریں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں جی, ضرور ماشاء اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب چینل کو اپریشیٹ کرنے کا. تو ابھی دوبارہ پھر پارٹی کے معاملات کی طرف واپس آتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ مارچ میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بہت ایک کامیاب میٹنگ کی, جس میں کہ ورکنگ کمیٹی کے 250 کے قریب لوگوں نے شرکت کی, پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آئے, اور مشرف صاحب بھی بہت خوش ہوئے تھے آپ کی کارکردگی پہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کیا. تو بھی دوبارہ آپ نے میٹنگ کال کی ہوئی ہے 23 مارچ کے حوالے سے, تو اس کے کیا اغراض و مقاصد کیا ہیں, اور اس میں آپ جو ہے وہ کہاں پہ دیکھتے ہیں پارٹی کو آگے, کیا کس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو اس بارے میں تھوڑا سا میں. جی بہت شکریہ. اس میں یہ کہ ابھی 23 مارچ کی بات میں کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم نے فرام لاسٹ 2 ویکس ہم نے یہ کنونشن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا, اور ہمارا پروگرام یہ تھا کہ جب ہم 22 یا 23 مارچ کو اپنی اینول سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں گے, تو اس سے پہلے تمام جو اوورسیز چیپٹر ہیں یا جو ہمارے پاکستان میں پروونشل چیپٹرز ہیں, تو ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں, تھوڑا سا ان کے اندر ایک ورکنگ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں, اور وہاں پھر جو لوگ ابھی اوپر آ گئے ہیں, آ رہے ہیں, یا جو کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو لے کے پھر ہم سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں جائیں. تو لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایسے کیا تھا, اس دفعہ بھی ایسے ہی کیا ہے. تو ابھی ہمارا لاہور میں وی اسٹارٹڈ ود لاہور, سینٹرل پنجاب ہے, وہاں ہمارا ورکر کنونشن ہوا تھا. اس کے بعد پھر آزاد کشمیر میں بھی ہم نے اپنے اے پی ایم ایل کو لانچ کیا ہے, تو دیٹ واز آلسو ویری سکسیزفل ان مظفر آباد. ہم نے 19 فیبروری کو کیا. اس کے بعد پھر فیڈرل کیپٹل کا ہم نے کیا 21 تاریخ کو.
ابھی جو اوورسیز چیپٹرز ہیں اس میں سب سے پہلے سعودیہ میں ہمارا کنونشن ہوا تھا. اس میں تو نہیں جا سکا, لیکن ہمارے یاسر عرفات صاحب ہیں جو کہ اوورسیز کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں, وہ سعودیہ گئے تھے, ان کا کنونشن بھی ہوا, ان کی ری آرگنائزیشن وہ کر کے آئے. پھر یاسر صاحب نے دبئی میں بھی ایک آرگنائز کیا, دبئی کا کنونشن تھا. اس سے پہلے عدیل صاحب ہمارے ہی پریزیڈنٹ آف USA, تو انہوں نے امریکہ میں شکاگو میں کنونشن کیا تھا. اس سے کچھ عرصہ پہلے کینیڈا میں خود گیا تھا, تو کینیڈا میں بھی انہوں نے ٹورنٹو میں کنونشن آرگنائز کیا. تو یہ اوورسیز کے کنونشن کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کے ہاں ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر ابھی ہمیں 8 مارچ کو وہ نیشنل ڈے ہے وومن کا, تو اس میں ہم APML کے پورے پاکستان لیول پہ خواتین کا کنونشن کریں گے اسلام آباد میں. پھر 13 مارچ کو ہمارا ملتان میں ساؤتھ پنجاب کا کنونشن ہے, سندھ کا ہے اس کے بعد. تو فائنلی مطلب جو مین پھر آفٹر آل دیز کنونشنز وہ لوگ جو اس میں پرومیننٹ لوگ ہیں یا جو نئے آئے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں یا جو آئیڈیاز تجاویز ہمارے تک پہنچی ہیں, ان ایک تو آرگنائزیشنل سیٹ اپ کو دوبارہ ویلیڈیٹ کرنے کے لیے, پلس جو ان کنونشن سے ہمارے پاس سجیشنز آئی ہیں اور آئیڈیاز ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہیے پارٹی کو اور ملک کو بہتری کی طرف لانے کے لیے ہم پارٹی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں, یا 2018 کے الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں کیا ہمارے آپس میں ڈیوٹیز ہم لگا سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو تھرڈ پولیٹیکل فورس ہے اس کے ساتھ لنک کرنے کے لیے اس میں لوگوں کو کس طرف کیسے گائیڈ لائن ملتی. تو ان ساری چیزوں کو ہم پلان کر کے تو وی ول میٹ آن 22 اینڈ 23. تو 21 مارچ کو سب لوگ آئیں گے, اور پھر 22 اور 23 مارچ کو 2 دن. اور پرویز مشرف صاحب گو کہ ان کی صحت اتنی نہیں ہے, اپنا مطلب ہی از ناٹ ویری فٹ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں یہ کمپلیٹ 2 دن آپ کو دوں گا, اور آپ کے چونکہ پورے پاکستان سے اور باہر کے چیپٹر سے لوگ آ رہے ہیں, تو ہی ول اٹینڈ آن 22 اینڈ 23. تو پھر 23 کو جب ہماری کلوزنگ ہوگی پھر ہم اعلامیہ جاری کریں گے, جس میں مطلب کچھ ریزولوشنز ہیں جو ہم وہ پڑھیں گے, جو ملک کی اکانومی کے بارے میں ہے, ملک کی بہتری کے لیے امن و امان کے بارے میں, ہمارے انسٹیٹیوشن خاص طور پر افواج پاکستان جو اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر کو سیکیور کرنے کے لیے, اور جو کرپشن کے کچھ ایسے ایونیوز ہیں جس پہ ان کی ایک نظر ہے, پھر کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے رینجرز کا ایک رول ہے. تو یہ سارا کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے. اس کو مطلب بغور اس کا نا یو ہیو ٹو بی جو لائک وٹ از گوئنگ آن. تو ان سب چیزوں کو آگے لے جا کے پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم وہاں آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اپنا رول وہاں پہ بتائیں گے. جو اچھا کام کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا انسٹیٹیوشن, ان کو اپریشیٹ کریں گے. جو حکومت کی کوتاہیاں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ مثبت جو ہوتی ہے نا کرٹیسزم وہ ہونا چاہیے. اگر آپ وہ مثبت تنقید کریں گے تو بہتری آئے گی. مطلب اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے, جسٹ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے, مثبت طریقے سے آپ کو ان کو. تو اس کے علاوہ پارٹی کے حوالے سے ہم ری آرگنائزیشن بھی کریں گے, اور اپنے جو عہدے داران ہیں ان کو اگلے 3 سال کے لیے مطلب ہم دیکھیں گے کہ اگر اس میں کوئی چینج لانے کی ضرورت ہے یا لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یا نئے لوگ آنا چاہتے ہیں, تو ہم اگلے 3 سال کے لیے اس میں اپنے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور مزید 2018 الیکشن کی تیاری اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ 22-23 مارچ کو آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی, آپ بھی آئیں گے, اور ہمارے سارے دوست یعنی امریکہ, کینیڈا, سعودیہ, UAE اور یہ UK سے, پھر وہ جاپان سے, کوریا سے, یورپ سے, آئرلینڈ سے, سب جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں, تو پاکستان سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری پارٹی کا ایک اونلی پارٹی, میں نے تو کیو میں بھی اتنے مطلب سال میں نے کام کیا PML کیو میں, پیپل پارٹی ہے نون, میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اس طرح اینولی وہ اپنے تمام عہدے داروں کو کسی ایک جگہ بلاتے ہوں جو کہ باہر اوورسیز کے بھی ہوں, لوکل بھی ہوں, پھر ان کو اوپنلی الاؤ کریں کہ آپ say whatever you want. مطلب ہم ہر چیپٹر کے ہیڈ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں پبلکلی, مطلب اور ہم سنتے ہیں چاہے ہماری کوئی غلطی ہو, لیکن کوئی یہ جو دوسری پارٹی یہ تو کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ کے بیٹھے ہوئے جو لیڈر ہے کہ اس کے بیٹھے ہوئے اس پہ کوئی تنقید کر جائے, اور اس کی تو پھر بیچارہ پارٹی میں بھی نہیں رہ سکتا. بٹ ود اوپن ہارٹ ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں, اور اس دفعہ بھی دیں گے. اور ہم نے ایک مثال قائم کی ہے
کہ پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اپنے ورکر دوست اور جو ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلانا ہے, ان کی بات سننی ہے, ان کی رائے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ دو دن تک ہم تمام لوگوں کی رائے سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے قائد جو ہیں وہ پھر اس پہ اپنا اوپینین دیں گے, اپنی پالیسی بیان دیں گے اور پلس آگے کی پلاننگ لوگوں میں بتائی جائے گی. تو دیٹ ول بی اے ویری انشاءاللہ ویری سکسیزفل ایونٹ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, کیونکہ آپ بڑی محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ پارٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ابھی کیونکہ پروگرام کا وقت وہ ختم ہونے والا ہے, اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو پری کنونشن وزٹ کے لیے ہم نے ابھی ادھر وینیو پہ بھی آپ جانا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دکھا کے تو پھر آگے فردر ایکٹیویٹیز کے لیے نکلیں گے. جی جی. تو اب آخر میں صرف میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اگر آئی پی ایم ایل کے ورکرز کو پاکستان میں ہوں یا پوری دنیا میں انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز ان کو آپ پیغام دیں. جی بہت شکریہ افضال صاحب. میں اس وقت سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تمام جو ورکرز ہیں ورلڈ وائڈ ہمارے اوورسیز چیپٹرز میں ہیں, پاکستان کے ڈفرینٹ صوبوں میں ہیں, ایک تو سب سے پہلی بات میں کروں گا کہ اپنے کے اندر ایک اتحاد, یکجہتی اور تنظیم پہلے وہ پیدا کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اگر کسی بھی پوزیشن سے ہیں تو وہاں سے نیچے تک, اف یو آر آن دا ٹاپ آف اے چیپٹر, تو وہاں سے لے کے اپنے ڈویژن, ڈسٹرکٹ, تحصیل, یو سی تک جائیں, وہاں تک کام کریں. اگر اوورسیز میں ہیں تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو گائیڈ بھی کریں, سپورٹ بھی کریں. ایک تو ہمارے اندر یہ یکجہتی ہونی چاہیے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم سب لوگ یہ ایک پکا ارادہ کر لیں, سوچ لیں کہ ہم نے آل پاکستان مسلم لیگ کو مضبوط کرنا ہے, منظم کرنا ہے, اور ہمارے جو قائد ہے پرویز مشرف صاحب, ان کی قیادت میں ہم نے اس پارٹی کو 2018 کے الیکشن میں کامیاب کرنا ہے, چاہے الحاق کی صورت میں ہو یا ہم لوگوں کے ساتھ مرج ہو کے کریں, بٹ دیر شوڈ بی اے تھرڈ پولیٹیکل فورس. اس کے لیے آپ لوگوں کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارے قائد پرویز مشرف صاحب, جو کہ ان کا ایک خواب ہے کہ پاکستان کو ہم یہ جو مشکل وقت ہے, جو اس وقت پاکستان بہت ساری پرابلم میں گھرا ہوا ہے, اور اس میں سے پاکستان کو نکالنا ہے, پاکستان کو جو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے, عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے, خواتین کے حقوق کو انشور کرنا ہے, مائنورٹیز کو برابری کے حقوق دینے ہیں, ملک کے اندر ترقی لے کے آنی ہے, روزگار دینا ہے, مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, پاکستان کا وقار, عزت پوری دنیا میں دوبارہ اس کو مضبوط کرنا ہے, مسترد کرنا ہے, یا لوگوں کی نظر میں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کچھ جو پرویز مشرف صاحب کرنے جا رہے ہیں, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو صحت دے, اور اللہ ان کو ہدایت بھی دے ہمارے حکمرانوں کو کہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو علاج کی اجازت دیں, کیونکہ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج پرویز مشرف صاحب علاج کی ضرورت ہے تو کل کو ان کو بھی پڑ سکتی ہے. تو انشاءاللہ مشرف صاحب کی صحت کے بعد, ان کی علاج کے بعد جب وہ پاکستان لوٹیں گے تو پھر ہم پورے پاکستان میں ایک سیریز آف ریلیز نکالیں گے, جلسے کریں گے, اور ہر صوبے میں سب ایک بڑا جلسہ کریں گے. اس میں آپ لوگوں کو آنا ہے, ساتھ دینا ہے اور پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. اور انشاءاللہ پھر پرویز مشرف صاحب کی قیادت میں ہم دوبارہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, جب بھی ہمیں ذمہ داری ملتی ہے, ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر چلیں گے. تو بہت بہت شکریہ ویورز, اور جو میرے ورکرز ہیں, میرے دوست ہیں, میرے آفس بیرر ہیں جو پرویز مشرف سے پیار کرتے ہیں, اس پارٹی کا حصہ ہیں, ان سب لوگوں کو آج کے اس پروگرام میں آپ نے باتیں سنی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی تجویز ہے, پارٹی کو ہم بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کچھ تجاویز ہیں, تو پلیز وہ ضرور ہمیں دیجیے گا, ای میل کے ذریعے, یو کے حوالے سے, اس ٹی وی چینل کے حوالے سے, تو آپ ہمیں دیں. انشاءاللہ ہم وہ پازیٹیو چینجز لے کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ. جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کنونشن کے بعد پھر جو آپ کو پاکستان میں بھی گاہے بگاہے آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے اور لائن پہ لیتے رہیں گے, آپ کے مفید مشورے اور ہدایات ہم اس میں لیتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا. اور پھر ویورز ہم ابھی بڑھ رہے ہیں اختتام کی طرف, تو مجھے ایک چھوٹا سا ابھی میں سوچ رہا تھا, کیونکہ ابھی وہ ایک ڈائلاگ مجھے پنجابی کا یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں نا, نواں آیا سونیا. تو میں واقعی ابھی نیا ہوں, تو کوئی جو غلطی کوتاہی ہیں ان کو پلیز اگنور کیجیے گا. انشاءاللہ آہستہ
دن بہ دن ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں گے اور آپ کو اب مزید معلومات پاکستان کے حوالے سے سیاسی حوالے سے فراہم کریں گے. تو اب ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے ہمارا پاکستان کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. شکریہ.